اچھا ادھر نواز شریف صاحب آپ نے کہا جی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو میاں نواز شریف صاحب تو تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ میں نے اکتوبر کے وسط میں جانا ہے اور اس کے بعد الیکشن ہو گئے، میں نے پاکستان کا چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا ہے۔ سر انہوں نے واپس آنا ہے، اگر الیکشن نہیں بھی ہوں گے تو ان کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا سر مجھے بتائیے؟ ان کے مقدمات ختم ہو چکے ہیں سر۔ ہاں جی، اب دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس ان مقدمات کو ختم کرنے کے لیے جو قانون سازی ہوئی ہے، آنے والے چیف جسٹس صاحب اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ بندیال صاحب تو فیصلہ نہیں کر رہے جی، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی ان کے حق میں فیصلہ کریں گے کہ جناب ملک کے بہترین مفاد میں اور قومی مفادات کے تناظر میں معافی تلافی کے اصولوں کو رکھتے ہوئے اس قانون سازی کو کچھ عرصہ کے لیے مان لیا جائے جی، تاکہ یہ لوگ جنہوں نے بدماشی ہیرا پھیری کی ہے یہ جی، بچ جائیں۔ اچھا جی، خان صاحب میری ایک اطلاع ہے، میں نے سنا ہے کسی سے، بڑے آپ بھی ان کو جانتے ہیں جن سے میں نے سنا ہوگا، اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ قاضی فائصہ صاحب نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو وہ آتے ہی جو سینیارٹی کے بغیر وہاں پہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں جج صاحبان، ان کا وہ کوٹ بھریں گے یا ان کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جیسا جسٹس افتخار چودھری نے 104 ججوں کے بارے میں کیا تھا، ان کو گھر بھجوا دیا تھا۔ صحیح۔ اور دوسرا پاک فوج کے حوالے سے وہ کوئی تحفظات ان کے ہیں کہ ان کی یہ کھاد کی فیکٹریاں، یہ چینی کی فیکٹریاں ہیں، یہ فلاں ان کا پروجیکٹ ہے، یہ ان کا ڈی ایچ اے ہے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ہاتھ ڈالنا ہے۔ یہ 2 چیزیں میں نے سنی ہیں۔ سر ایک چیز کا تو میں بتا دیتا ہوں، جو جی، فوج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا آپ کے ان پہ ہاتھ ڈالیں گے، ہاں میں جی، اس پہ 100% آپ کو کہتا ہوں وہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ نہیں ڈالیں گے، اچھا جی، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے محاورہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاں ہاتھ جی، ڈالنا؟ جی، تو سافٹ ویئر لیکن پھر اپڈیٹ ہو گیا ان کا۔ کیونکہ فوج کے ساتھ رابطے میں ہیں اور دیکھیں فوج مخالف تھے ایک زمانے میں وہ، جی، اب وہ فوج مخالف نہیں ہے سر۔ اچھا جی، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور اس کا فوج کو بھی مطلب، پتا ہے، سافٹ ویئر فوج کو بھی اپڈیٹ پتا ہو ہے گیا۔ کہ یہ ہاں جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، یا ان کو یہ سمجھ لیں کہ فوج کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی ایسی بات کی جس سے ہمارے مفادات کو نقصان پہنچے تو ہم اس سے پہلے ان کے ساتھ ایسی بات کر لیں کہ ہم آپ کے مخصوص مفادات کا تحفظ کریں گے، جی، آپ ہمارے مخصوص مفادات کا تحفظ کریں۔ سر گیو اینڈ ٹیک ہے سر۔ ٹھیک ہے، کیا عوام کے لیے اگر کچھ کریں گے تو وہ بات بتائیں اچھا جی، کہ عوام کو اگر مطلب یہی فیصلہ کر دیں کہ جناب جو ذمہ داروں کے حوالے سے کیس ہوتے ہیں عدالتوں میں جو کئی صدیاں چلتے ہیں، ہاں جی، ان کی اتنے عرصے میں وہ کیس ہو جائے گا۔ جی، چلیں یہی فیصلہ کر لیں کہ صاحب آپ کا جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں بہادر ہیں، ہاں جی، اور الیکشن کمیشن کی جو معاملات ہوتے ہیں جی، اس کو ان کے اختیارات اتنے ہیں اور اتنے عرصے میں معاملات طے کرنے ہوں گے، جی، لیکن الیکشن گزر جاتا ہے اور ہاں وہ جی، معاملہ چلتا رہتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور اچھا یہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ جو تو رول ادا اچھا کیا ہے، جی، وہ جو رول ادا کیا نا سر، وہ فوج کے کہنے پہ ادا کیا سر۔ اچھا جی، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے نام ریکمینڈ کیا تھا، باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ بہت اچھا آدمی ہے، اور عمران خان کو ایک دفعہ پھر دھوکہ دیا گیا تھا انہیں جب رکھا گیا، یہ کہاں پہ کام آئے گا ان کو۔ جو بھی بندے رکھے گئے تھے وہ باجوہ صاحب نے اپنے مفادات کے حوالے سے رکھے تھے۔ نہیں کون سا بندہ، کس بندے کی؟ اچھا اچھا الیکشن، گورنر اسٹیٹ بینک۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو نہیں ہوگا، دوسرا ہو سکتا ہے ججوں کے بارے میں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کر دیں ججوں کے جیسا۔ بارے میں سر، ججوں کے بارے میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جتنے آج کل سیشن جج ہیں جی، انہیں کہا جائے ایک خاص امتحان دینے کے بعد اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کو رکھیں گے، کیونکہ ہاں جس جی، قسم کے اب آپ نے ذرا ماضی قریب میں جس قسم کے معاملات طے ہوئے ہیں ججوں نے، جی، جس قسم کے اعلانات کی اپنے فیصلوں کے اندر، وہ بڑے مشکوک ہیں سر، ہاں عوام جی، کے مفادات کے خلاف ہیں سر، اور ٹھیک ہے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ ایک انسان کو بنیادی حق یہ ہے کہ اس کی ضمانت ہو سکتی ہے اگر اس کے اوپر مقدمہ ایسا ہو جس کی سزا 2 سال کی ہو ہاں جی، یا 3 سال کی ہو۔ ہاں جی، آپ نے ان عورتوں کو اندر کیا ہوا ہے، کوئی سنی نہیں رہا ان عورتوں کی بات۔ جی، ہاں جی، انہوں نے عمران خان کی حمایت نہیں کی تھی، جی، انہوں نے تو پروٹیسٹ کیا تھا سسٹم کے خلاف۔ جی، میرا مطلب یہ اس وقت آزادی رائے پاکستان میں کوئی ہے، پھر آپ کے ہاں کا جو میڈیا ہے، بکا ہوا میڈیا، جی، اس کی کوئی حیثیت ہے؟ ہاں آپ کے جی، اخباروں کی حیثیت ہے؟ آپ کا جو جیو اور جنگ والے جو ہیں وہ جو مرضی خبر فیبریکیٹڈ بنا دے کے لگا دیں، ہاں کوئی جی، پوچھنے والا نہیں۔ جی، اور دیکھیں آپ دیکھنا تو یہ ہے قاضی عیسیٰ صاحب توہین عدالت کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑے ہتھیار یہ تھا ان کا توہین عدالت کا، جی، اور جتنے توہین عدالت کی ان دنوں میں ہوئی، جی، میاں صاحب نے کی، میاں صاحب کی بیٹی نے کی، آصف زرداری نے کی، فوج نے کی،
جی بتائیں اس پہ قاضی عیسیٰ صاحب کیا کہیں گے, کیا کریں گے؟ قاضی فیصل صاحب یہ کہیں گے, یہ کریں گے کہ یہ ایسی توہین جو نواز شریف نے کی ہے, مریم نے کی ہے, شہباز شریف نے کی ہے, ایسی عمران خان کر کے دکھائے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توہین عدالت کیا ہوتی ہے, کیا فیصلہ ہوتا ہے. سر عمران خان تو دیکھیں عمران خان قید کے اندر ہے, جی اسے موقع دے دیں جی کہ وہ 2 ججوں کو گالیاں دے دیں کہ انہوں نے میرا کیوں نہیں فیصلہ کیا, توہین عدالت لگ جائے گی. ہاں جی, تو وہ آسان معاملہ ہے اس کے اوپر نوٹس لیں گے نا, یہ عمران کے اوپر نوٹس لیں گے نا. عمران کے اوپر نوٹس لینے کے بعد ان کی اپنی پوزیشن پہلے خراب ہے اور خراب ہو جائے گی سر. ہاں جی, وہ کیوں لیں گے نوٹس؟ اچھا یہ خان صاحب آپ عمران خان کے مقدمات دیکھیں, جس طریقے سے سائفر کیس فلاں کے جیل میں ہے, ضمانت, جج صاحب چھٹی پہ ہیں, جج صاحب گھر سے نہیں ہے, جج صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کل بیمار ہو جانا ہے. تو آپ کو پاکستان میں انصاف کا نظام کہیں نظر آ رہا ہے؟ ظلم کا نظام اور کیا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہے جی نہیں سر, ہے ہی نہیں نظام انصاف کا. دیکھیں انسان آپ کا چلان ہو جائے نا اگر, جی تو آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں. ہاں جی, سیدھی بات ہے کہ جناب اس نے میرا کل چلان کیا, کوئی نہ کوئی کیمرے کی تصویر ہوگی, میں دیکھوں پھر بتاؤں. ایک تو یہ کیمرے پہ یقین کرنا چھوڑ دیا, کیمرے والے چلان آج کل بالکل خاموش ہیں. جی آج کل چلان وہی ہو رہے ہیں جو لوگ پرسن ٹو پرسن, جی اس میں کیا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے دو گے تم, ہاں جی, یعنی اچھا پھر یہ چلان کا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ جی پولیس کی ویلفیئر کے لیے جاتا ہے ہاں جی, یا ملک کی ویلفیئر کے لیے جاتا ہے, یعنی کہ کوئی بھی چلان سر, کوئی بھی چلان. اس وقت کوئی ایسی سیدھی پالیسی ہے ہی نہیں ہے سرکار کے حوالے سے کہ کیا کرنی ہے. دیکھیں فوج کے سربراہ 3 سال کے لیے آئے ہیں, 3 سال میں وہ فوج پاکستان کے ایگریکلچر میں کیا تبدیلی لائے. ہاں جی, ماسوا اس کے کہ آپ اپنی زمین کو رکھ دیں کچھ عرصہ کے لیے کسی کے پاس رہن کہ بھائی یہ زمین تم اپنے پاس رکھو, ہمیں اتنے پیسے دیتے رہو. بھائی آپ کی زمین ہے, آپ اس پر ریسرچ کریں کہ کون سی چاول کی فصل زیادہ ہو سکتی ہے, کون سی گندم کی فصل زیادہ ہو سکتی ہے, کون سی سبزی ہم. اب دیکھیں یہ سب خوراک بھی بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے سر. اور پھر دیکھیں خوراک کے معاملے میں جتنی جدید قسم کی خوراکیں ہیں نا سر, وہ تو آپ دبئی سے منگواتے ہیں آؤٹ ڈیٹڈ, اور ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن وہ برابر آ رہی ہیں. بڑے بڑے جو اسٹور ہیں نا ان پہ جا کے آپ دیکھ لیں, میک اپ کا سامان برابر آ رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. ہاں جی. اچھا خان صاحب, یہ میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ نگران آئے ہیں, نگرانوں کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے. انہوں نے کہا ہے وزیر اعظم صاحب نے, نگران وزیر اعظم نے, کہ پاکستان نئے دور میں داخل ہو رہا ہے. تو یہ نئے دور میں ان کو کس نے اختیار دیا کہ آپ نئے دور میں پاکستان کو داخل کریں؟ سر غربت کے نئے دور میں داخل ہونے پہ کوئی پابندی ہے؟ اچھا جی, ہاں یہ غربت کا نیا دور ہے سر, یہ آپ کی عوام کی امتحانات کا نیا دور ہے سر. ٹھیک ہے, اس میں داخل کر رہے ہیں یہ پاکستان کو, اس میں داخل کر رہے ہیں سر. یہ کسی ترقی کے نئے دور میں نہیں جا رہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. آپ کے بچوں کی تعلیم کا جو فرسودہ نظام ہے اس کا یہ نیا دور. اچھا جی, ٹھیک ہے. تو آپ اس نئے دور میں دوائیں مہنگی ہو گئی ہیں اور ہسپتال ہیں کوئی نہیں. ہاں جی, اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو نوکری نہیں مل رہی, جبکہ آپ کو بڑی گنجائش ان ڈاکٹروں کو رکھنے کی, اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کی, اپنے ملک کو صحت یاب کرنے کی, مگر کچھ بھی یہ لوگ کرنے کو تیار نہیں ہے سر. ہاں جی,